زرمبش یہ ریڈیو زرمبش اردو کی آواز ہے۔ آج بدھ کا دن 3 مارچ اور سال 2021 ہے۔ آج کی نیوز بلیٹن میں سارن بلوچ حاضر خدمت ہے۔ ریڈیو زرمبش کے آج کی نیوز بلیٹن میں بلوچستان سمیت علاقائی اور عالمی خبریں شامل ہیں۔ سب سے پہلے پیش خدمت ہیں بلوچستان سے متعلق خبریں۔ مشرقی اور مغربی بلوچستان کو جدا کرنے والی سرحد گولڈ اسمڈ لائن پر مسلح افراد نے ایرانی فورسز پر شدید نوعیت کا حملہ کیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق حملہ ایران کے زیر انتظام بلوچستان میں دوزاب کے مقام پر کیا گیا، جو مشرقی بلوچستان کے علاقے زامران سے ملحقہ علاقہ ہے۔ حملے میں 5 ایرانی اہلکار ہلاک ہوئے ہیں۔ مقامی ذرائع کے مطابق نامعلوم حملہ آور 2 ایرانی اہلکاروں کو گرفتار کر کے اپنے ہمراہ لے گئے ہیں۔ حملے کی ذمہ داری تاحال کسی گروپ نے قبول نہیں کی ہے۔ بلوچ ریپبلکن آرمی کے ترجمان بیبر بلوچ نے خاران اور پنجگور میں قابض ریاستی فورسز پر مختلف حملوں کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کے سرمچاروں نے خاران کے علاقے لجے میں کوٹوری کے مقام پر پاکستانی فوج کے گاڑیوں کے قافلے کو اس وقت نشانہ بنایا جب وہ سول آبادیوں کے خلاف آپریشن میں مصروف تھا۔ حملے میں فورسز کے 3 اہلکار ہلاک ہو گئے، جبکہ پنجگور کے علاقے سوراب میں سی پیک روٹ کی حفاظت کے لیے قائم فرنٹیئر کور کے چوکی میں موجود ایک قابض اہلکار کو سنائپر سے نشانہ بنا کر ہلاک کیا۔ بلوچستان کے علاقے لورالائی میں ڈی جی خان روڈ پر پاکستانی فورسز نے ایک مشکوک بیگ کو تحویل میں لینے کا دعویٰ کیا ہے۔ ریاستی حکام کے مطابق بیگ سے 15 عدد دستی بم برآمد ہوئے، جن کو بم ڈسپوزل اسکواڈ نے ناکارہ بنا دیا ہے، تاہم اس دوران کسی قسم کی گرفتاری عمل میں نہیں آئی ہے۔ بلوچ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن آزاد کے مرکزی ترجمان نے بلوچ ثقافتی دن کے حوالے سے اپنے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ بلوچ ثقافت کو نوآبادیاتی خطرات کا سامنا ہے، جبکہ بی ایس او کی جانب سے منعقد کیے جانے والے ثقافتی دن کو ریاستی استحصالی پالیسیوں کا حصہ بنا کر اس دن کو بلوچ ثقافت اور شناخت کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے۔ بی ایس او آزاد ترجمان کے مطابق بلوچ ثقافتی دن کو اگر تاریخی تناظر میں دیکھا جائے تو اس دن کا آغاز بی ایس او نے بلوچ ثقافت کو درپیش نوآبادیاتی خطرات کو مد نظر رکھ کر کیا تھا۔ اس مناسبت سے بی ایس او نے بلوچ ثقافت اور ہزاروں سالوں پر محیط بلوچ تاریخ کو مسخ کرنے کی نوآبادیاتی سازشوں کے خلاف 2 مارچ کو بلوچ ثقافتی دن مقرر کر کے بلوچ طلباء کے درمیان علمی اور سیاسی مباحثے کا آغاز کیا۔ بی ایس او نے اس دن کے حوالے سے بلوچستان بھر کے تعلیمی اداروں میں ہزاروں سالوں کی بلوچ تہذیب کی ترویج کے لیے مختلف علمی اور سیاسی پروگرام منعقد کیے۔ بی ایس او کے سیاسی اور علمی جدوجہد نے بلوچ سماج میں نوآبادیاتی عزائم کو ناکام بنایا، جس کے سبب ریاست نے بی ایس او کے تمام تر سیاسی سرگرمیوں پر پابندی عائد کرتے ہوئے مذکورہ دن کو فوجی کیمپوں میں منانا شروع کیا ہے۔ ترجمان نے مزید کہا ہے کہ 2 مارچ کا اعلان قومی ثقافت کے بلوچ قومی تحریک میں کلیدی کردار کو مد نظر رکھ کر کیا گیا تھا اور یہ دن بلوچ قومی تشکیل کے اس جہد میں ایک اہم مقام رکھتی ہے۔ اس دن کی افادیت کو مد نظر رکھتے ہوئے بلوچ نوجوان ثقافتی دن کے نام پر نوآبادیاتی سازشوں کا شکار ہونے کے بجائے اس دن بلوچ ثقافت کو جس طرح سامراجی عزائم کا سامنا ہے اس پر تعلیمی اداروں اور اپنے سرکلز میں علمی اور سیاسی مباحثے کا آغاز کریں اور ہزاروں سالوں کی تاریخ پر محیط بلوچ ثقافت اور شناخت کی ترویج کے لیے جدوجہد کریں۔ کوئٹہ سے قابض پاکستانی فورسز اور خفیہ اداروں کے ہاتھوں لاپتہ ایک شخص بازیاب ہوا ہے۔ بازیاب ہونے والے شخص کی شناخت گوہر آباد کے رہائشی استاد جمیل احمد سمالانی کے نام سے ہوئی ہے۔ استاد جمیل احمد کو 2 سال قبل ریاستی اداروں نے گاہی خان چوک سے اس کی دکان سے اغوا کیا تھا۔ وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز نے جمیل احمد کے بازیاب ہونے کی تصدیق کی ہے۔ کوئٹہ میں لنک روڈ بائی پاس پر کنویں سے ایک شخص کی لاش برآمد ہوئی ہے، جسے شناخت کے لیے سول ہسپتال کوئٹہ منتقل کیا گیا ہے۔
مچھ کے قریب کنٹینر الٹنے سے ایک شخص ہلاک ہو گیا۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق مچھ کے قریب تیز رفتاری کے باعث کنٹینر الٹ گیا، جس کے نتیجے میں محمد ندیم ولد صفدر علی سکنہ ننکانہ صاحب جان کی بازی ہار گیا۔ سوراب میں نگاڑ کے قریب ٹریفک حادثہ ہوا ہے، جس میں 2 افراد ہلاک اور 4 زخمی ہو گئے ہیں۔ زخمیوں میں خواتین اور بچے شامل ہیں۔ حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا۔ خزدار میں پیر عمر کے مقام پر ٹوڈی کار تیز رفتاری کے باعث الٹ گئی، جہاں کار میں سوار ایک شخص اپنے 6 سالہ بیٹے سمیت زخمی ہوا۔ پشتون تحفظ موومنٹ کی سربراہ منظور پشتین کو بلوچستان بدر کر دیا گیا ہے۔ منظور پشتین اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اسد خان اچکزئی کے لواحقین سے تعزیت کے لیے آ رہے تھے۔ منظور پشتین اور ساتھیوں کو قابض پاکستانی فورسز کے اہلکاروں نے چمن جانے کی یہ کہہ کر اجازت نہیں دی کہ ان کے بلوچستان داخلے پر پابندی عائد ہے۔ دوسری طرف منظور پشتین کو بلوچستان بدر کیے جانے پر سابق وزیر اعلی بلوچستان اسلم رئیسانی نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ایک پیغام میں کہا کہ بلوچستان کی وفاقی اکائی منظور پشتین کا گھر ہے۔ انہیں ریاستی طاقت کے ذریعے نکالنا بہت افسوسناک اور قابل مذمت عمل ہے۔ اس قسم کی حرکتوں سے وفاق کو نقصان پہنچ رہا ہے، اور جو بھی اس جبر اور زیادتی میں شامل ہے وہ امن کے دشمن اور فساد کے خواہاں ہیں۔ اس عمل سے نفرت جنم لے رہا ہے۔ بلوچستان حکومت نے بلوچستان کے گرم اور سرد علاقوں کے اسکولوں میں 15 مارچ سے امتحانات لینے کا اعلان کر دیا ہے۔ ڈائریکٹوریٹ تعلیم بلوچستان کے جاری کردہ اعلامیہ کے مطابق بلوچستان کے تمام گرم اور سرد زون کے اسکولوں میں 15 مارچ سے امتحانات لیے جائیں گے، جبکہ امتحانات کے دوران کورونا وائرس سے بچاؤ کی SOPs کا بھی خصوصی خیال رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ واضح رہے 8ویں کلاس کے امتحانات 10 مارچ سے شروع کیے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے بلوچستان اسسمنٹ اینڈ ایگزامینیشن کمیشن نے 8م جماعت کے امتحانات کی ڈیٹ شیٹ بھی جاری کر دی ہے۔ یہ تھے بلوچستان سے متعلق خبریں۔ اب علاقائی اور عالمی خبریں پیش کر رہے ہیں خلیل واڈیلا۔ پاکستان میں سینٹ کے انتخابات آج ہو رہے ہیں، جن کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ الیکشن کمیشن کے ذرائع کا کہنا ہے کہ امیدوار بیلٹ پیپر پر بال پوائنٹ سے اپنے ووٹ کا حق استعمال کریں گے، جبکہ انتخابات کے لیے استعمال ہونے والے بیلٹ پیپرز پر سیریل نمبر یا کوڈ نہیں لگایا جائے گا۔ الیکشن کمیشن کے مطابق قومی اسمبلی کی 2، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی 12 جبکہ سندھ کی 11 نشستوں پر انتخابات آج ہو رہے ہیں، جبکہ پنجاب میں سینٹ کی 11 نشستوں پر انتخابات بلا مقابلہ ہو چکے ہیں۔ الیکشن ذرائع کے مطابق جنرل نشست کا بیلٹ پیپر سفید، خواتین کا گلابی، ٹیکنوکریٹ کا سبز اور نان مسلم کا بیلٹ پیپر پیلے رنگ کا ہوگا۔ سندھ ہائی کورٹ نے لاپتہ افراد کی بازیابی سے متعلق کیس کی سماعت پر لاپتہ افراد کے اہل خانہ کی عدم موجودگی پر پولیس حکام پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ پولیس افسران کچھ نہیں کرتے، لوگ مایوس ہو کر عدالتوں میں بھی اب پیش نہیں ہوتے۔ سندھ ہائی کورٹ میں جسٹس نعمت اللہ نے لاپتہ افراد کی بازیابی سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران ریمارکس دیے کہ کسی کا بیٹا لاپتہ ہے، کسی کا شوہر غائب ہے۔ لاپتہ افراد کے اہل خانہ سمجھتے ہیں کہ پیش ہو کر بھی کچھ نہیں ہوگا۔ لاپتہ افراد کے اہل خانہ کا اعتماد اٹھ جانا ہمارے لیے افسوس کا مقام ہے۔ اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ سے قبل مسلم لیگ نون نے پنجاب میں مظاہروں اور احتجاج کا شیڈول جاری کر دیا ہے۔ شیڈول کے مطابق مسلم لیگ نون 3 مارچ کو میاں والی، 5 مارچ کو گجرانوالا میں احتجاج کرے گی، جبکہ 6 مارچ کو گجرات اور چکوال میں احتجاج کرے گی۔ سیالکوٹ نارووال میں 7 مارچ کو احتجاج کیا جائے گا، جبکہ ہٹک میں 3 احتجاجی مظاہرے کیے جائیں گے جو 5 مارچ، 13 مارچ اور 20 مارچ کو ہوں گے۔ راولپنڈی میں احتجاج 13 مارچ کو، جبکہ پنڈی سٹی میں 5 مارچ کو ہوگا۔
اسرائیلی وزیر اعظم بن یامین نیتن یاہو نے کہا ہے کہ ایران واضح طور پر جمعے کے روز خلیج میں اسرائیلی بحری جہاز کو دھماکے کے ذریعے نشانہ بنائے جانے کا ذمہ دار ہے۔ پیر کے روز اپنے بیان میں نیتن یاہو نے مزید کہا کہ یہ بات عیاں ہے کہ جہاز پر حملہ ایران کا کام ہے کیونکہ وہ اسرائیل کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے اس بات پر بھی زور دیا کہ ان کی فورسز پورے خطے میں ایران کو نشانہ بنائیں گی۔ نیتن یاہو نے دو ٹوک انداز میں باور کرایا کہ ایرانیوں کے ہاتھوں میں جوہری ہتھیار ہرگز نہیں آئیں گے، نہ معاہدے کے ساتھ اور نہ اس کے بغیر۔ سعودی عرب کے جنوب مغربی علاقے جازان میں پیر اور منگل کی درمیانی شب حوثیوں کی جانب سے داغا گیا میزائل گرنے سے 5 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ جازان میں شہری دفاع ڈائریکٹوریٹ کے میڈیا ترجمان کرنل محمد بن یحییٰ الغامدی نے بتایا ہے کہ شہری دفاع کو جازان کے ایک سرحدی گاؤں میں یمن سے میزائل داغے گئے۔ میزائل کے گرنے کی اطلاع ملی تھی اور جائے وقوع پر پہنچ کر پتہ چلا کہ یمن سے داغا گیا ملٹری پروجیکٹائل ایک عوامی مقام پر گرا ہے جس سے 5 شہری زخمی ہو گئے۔ زخمیوں میں 3 سعودی شہری اور 2 یمنی شامل ہیں۔ میانمار میں فوجی بغاوت کے بعد آنگ سان سوچی کو پہلی بار عدالت میں پیش کر دیا گیا ہے، جہاں پہلی بار انہیں ان کے وکلاء نے دیکھا ہے۔ وکلاء کے مطابق انہیں عدالت میں ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کیا گیا تھا اور بظاہر ان کی صحت ٹھیک ہے۔ اس دوران آنگ سان سوچی نے اپنے وکلاء سے ملنے کا مطالبہ بھی کیا۔ واضح رہے 1 فروری کو لگنے والے مارشل لاء کے بعد سے انہیں ایک نامعلوم مقام پر قید کیا گیا ہے۔ دوسری طرف ان کے حامی اور بین الاقوامی برادری میں کئی لوگوں نے ان کی رہائی اور نومبر کے انتخابی نتائج کی بحالی کا مطالبہ کر رہے ہیں، جس میں آنگ سان سوچی کی جماعت نیشنل لیگ فار ڈیموکریسی نے زبردست کامیابی حاصل کی تھی۔ پیرس کی ایک عدالت نے فرانس کے سابق صدر نیکولس سرکوزی کو بدعنوانی اور اپنا اثر و رسوخ ناجائز استعمال کرنے کے الزام میں 1 سال جیل میں گزارنے اور 2 سال کی معطلی کا سزا سنائی ہے۔ سرکوزی اس وقت 67 سال کے ہیں۔ وہ سن 2007 سے 2012 تک فرانس کے صدر رہ چکے ہیں۔ انہیں اس بارے میں بھی سزا دی گئی ہے کہ انہوں نے 2014 میں ایک سینئر مجسٹریٹ سے ایک ایسے قانونی عمل کے متعلق غیر قانونی طور پر معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی تھی جس میں وہ ملوث تھے۔ امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے صدر جو بائیڈن کی کارکردگی پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کی صدارت کا پہلا ماہ جدید امریکی تاریخ کا بدترین دور تھا۔ اتوار کو ریاست فلوریڈا کے شہر اورلینڈو میں کنزرویٹو پولیٹیکل ایکشن کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ صرف 1 ماہ کے مختصر عرصے میں ہم امریکہ فرسٹ سے امریکہ لاسٹ ہو گئے ہیں۔ ٹرمپ نے کہا کہ 2024 کا انتخاب لڑ کر دوبارہ صدارت کے منصب پر فائز ہوں گے۔ سابق صدر نے مزید کہا کہ میں مضبوط اور ہمت والے ریپبلکنز کی مہم چلاؤں گا تاکہ 2022 کے وسط مدتی انتخابات میں زیادہ سے زیادہ ریپبلکن اراکین منتخب کرا سکیں۔ عالمی ادارہ صحت کے سربراہ ٹیڈروس ایڈانوم نے خبردار کیا ہے کہ گزشتہ 7 ہفتے کے بعد پہلی مرتبہ کورونا وائرس کے یومیہ کیسوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا ہے۔ انہوں نے سوموار کو ایک بیان میں کہا کہ گزشتہ ہفتے کے دوران میں کورونا وائرس کے کیسوں میں پہلی مرتبہ اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ WHO کے 6 میں سے 4 خطوں امریکہ، یورپ، جنوبی مشرقی ایشیا اور مشرقی بحر متوسط میں کورونا وائرس کے کیسوں کی تعداد بڑھی ہے، جو مایوس کن صورتحال ہے۔ انہوں نے متاثرہ ممالک کو باور کرایا کہ صرف ویکسین سے لوگوں کو کورونا وائرس کا شکار ہونے سے نہیں بچایا جا سکتا۔ اسی کے ساتھ ہی آج کے نیوز بلیٹن کا اختتام ہوتا ہے۔ سارن بلوچ کو اجازت دیجیے اور وزٹ کرتے رہیے ہماری ویب سائٹ زرمبیش.com۔